یہ مسجد نبوی کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو قباء کی وادی میں 3 دن کا قیام، سب سے پہلے قباء مسجد کی بنیاد رکھی۔ جب جو ہے وہ مدینہ طیبہ پاک میں داخل ہوئے تو وہاں پر بھی مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی۔ مسجد نبوی کو بنیاد رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے تمام کاموں کو مسجد سے جوڑا ہوا ہے، اور مسجد جو ہے وہ جب بن جاتی ہے تو مسجد اپنے اعمال کے ذریعے سے مسلمانوں کے سارے حالات کی درستگی کے ذریعہ بنتی ہے۔ مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی اور مسجد کے اندر سے پھر وفود پوری دنیا میں بھیجے۔ مسجد نبوی شریف سے ہی جو ہے وہ شام کی طرف، ایران کی طرف جو خطوط گئے تو مسجد نبوی میں بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھوں لکھوائے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو انہوں نے بھی یہیں بیٹھ کر دنیا ساری کے مسائل کو حل کرنے کی محنت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کی در جو خالد ابن ولید کا لشکر روانہ فرمایا تھا تو وہ مسجد نبوی سے روانہ ہوا تھا۔ پھر ایران کے بعد جو بلوچستان کی طرف دعوت کی جماعت نکلی تھی تو وہ مسجد نبوی شریف سے نکلی تھی۔ مسجد نبوی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بنائی گئی تھی کہ مسلمانوں کی دین دنیا ساری بن جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو جب پیدا فرمایا تو حضرت انسان کی پیدائش کی وجہ بتائی۔ کہتے فرمایا کہ میں نے چاہا، میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو میں نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان حقیقت میں معرفت الہی کا ذریعہ ہے، اللہ کے تعارف کا ذریعہ ہے۔ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے معرفت۔ علم سے معلومات ہوتی ہیں، یقین نہیں بنتا، لیکن معرفت سے یقین بنتا ہے۔ تو معرفت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ انسان دنیا میں آیا، حابیل اور قابیل کی لڑائی سے فساد شروع ہوا۔ اب زمین کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا کہ نبی کیا کرتے تھے، آ کر لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے تعارف والا کام سکھاتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ تمہارا جو ہے وہ پیدائش کا مقصد ہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور وہ آ کر لا الہ الا اللہ کی محنت کرتے تھے۔ سب نبیوں نے لا الہ الا اللہ کی محنت کی۔ یقینوں کی تبدیلی، یقین کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل جاذب ہے، اور یہ جب جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کو جذب کرتا ہے اپنے اندر۔ جب یہ جنت سے نکلا ہوا مہمان جب دنیا میں آیا تو دنیا کے فساد کو دیکھا تو اس کے دل میں فساد جذب ہو گیا، تو دل کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے لا الہ الا اللہ دیا۔ کافر پڑھے گا تو اس کا دل کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، ہے جی۔ اور پاکی اور چیز ہے، اخلاص اور چیز ہے، کفر سے پاک ہو جائے گا۔ اب یہ کلمہ جب کافر کے لیے ہے تو کلمہ طیبہ ہے، جب مسلمان کے لیے ہے تو یہ کلمہ اخلاص ہے، اخلاص کی محنت۔ اخلاص کیا ہے؟ اپنی ہر چیز کے اندر اللہ کی کرنیوں کا دھیان پیدا ہو جائے کہ ایک اللہ کی ذات کر رہی ہے، اللہ کے سوا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم کسی شعبے میں کامیابی چاہتے ہیں تو پھر اس شعبے میں جو ہمیں چیز کامیاب کرے گی وہ ہمارا یقین کامیاب کرے گا، ہمارا یقین کامیاب کرے گا۔ جو یہ یقین ہے یہ انسان کی جو ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ کامیابیوں اور ناکامیوں کو وجود دیتا ہے۔ اس لیے تمام نبیوں نے آ کر لا الہ الا اللہ کی محنت کی ہے اور یہ کہا لوگوں سے کہ اپنے دل کے اندر اس بات کو پختہ کریں کہ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اللہ پیدا کرنے میں کسی کے محتاج نہیں تھے، اللہ نے کن کیا، سارے انسان پیدا ہو گئے، اور اس کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ فرمایا ساری چیزوں کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم نہیں کھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ خالق کل شیء، اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، یوں کہہ دیا۔ اور لیکن باری جب انسان کی آئی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگے والتین، مجھے تین کی قسم، والزیتون، مجھے زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، ھذا البلد الامین، مکہ شہر امانت والے شہر کی قسم، لقد، پھر مجھے قسم ہے کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس انسان کو میں نے بڑا حسین پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہ آسمان معرفت کا ذریعہ نہیں ہے، زمین معرفت کا ذریعہ نہیں ہے، یہ انسان اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا تعارف کرانے کے لیے اللہ نے یہ مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ پیدائش، جیسے اللہ پاک پیدا کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، ہاں اللہ نے پیدا کیا، اللہ پیدا کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس بندے کی تمام تر کامیابیاں اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اب یہ سب لوگوں میں یہ بات مشترک ہے، جو صحیح دل والا ہے وہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو غلط دل والا ہے، غلط یقین والا، وہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔
कामयाबी तो सारे चाहते हैं, लेकिन कामयाब करने वाले के जो है वो मारिफत नहीं है। नबी आकर बताते थे कामयाब कौन करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। अल्लाह कामयाब करने में किसी के मोहताज नहीं। अल्लाह अगर किसी को कामयाब कर दे, सारी दुनिया मिलकर उसे नाकाम नहीं कर सकती। अल्लाह जिसको नाकाम कर दे, सारी दुनिया मिलकर उसे कामयाब नहीं कर सकती। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह। हर बंदा अपने शोबे में इज्जत चाहता है। सारी दुनिया, अगर अल्लाह पाक किसी को इज्जत दे दें, सारी दुनिया मिलकर उसे जलील नहीं कर सकती। अगर किसी को अल्लाह जलील कर दे, सारी दुनिया मिलकर उसको इज्जत नहीं दे सकती। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बोल बोलते थे। अगर ये बोल मालूमाती बोल होते तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इसको ना बोलते। ये बोल मारिफत के बोल थे। इस बोल के बोलने का नाम काम है, हमारी जिम्मेदारी है। तमाम की तमाम जो है वो आसानियां और मेहरबानियां अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमारे काम को आसान फरमा दे, अल्लाह पाक मेहरबानी नसीब फरमा दे, तो यकीन बनाना पड़ेगा कि अल्लाह आसान कर रहे हैं, अल्लाह आसान कर रहे हैं, अल्लाह कामयाब कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला का जब यकीन बनेगा तो फिर क्या होगा, सॉरी ये दिल की आंख खुल जाएगी। इंसान का सबसे पहले यकीन बनता है, इंसान दावत दे। ये दावत इसका काम है, इसका तख्लीकी वजीफा है, इसका तख्लीकी वजीफा है। पैदाइश इसकी की गई है इस काम के लिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, पैदा नहीं किया गया इसको सिर्फ इसलिए पैदा किया गया कि ये लियअबुदून करे, मारिफत वाली, ये इबादत करे मारिफत वाली। यानी इसकी नमाज में इतना ध्यान हो अल्लाह का कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की पिंडली में तीर लग गया है। सब कह रहे हैं अभी न जो है वो तीर को हाथ लगाना। अली जब नमाज में खड़े हो जाएंगे तो उस वक्त निकालना कि अली की नमाज में अल्लाह का इतना ध्यान है कि वो सारे गम भूल जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने मेरे तमाम के तमाम मसाइल का हल जो है वो दावत वाले काम में रखा। दावत से सबसे पहले क्या चीज बनती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके बनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कलमा ऐसा रखा क्यों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हो सकता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ला इलाहा इल्लल्लाह को पहले रखा। इसलिए कि जो भी इंसान को काम करवाता है वो दिल का यकीन करवाता है। इसके दिल में जो बात होती है वो इसकी जो है जिंदगी में नजर आने लगती है, वकूअ पजीर हो जाती है, वजूद पाने लगती है। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके जिंदा होंगे जब इसका यकीन बनेगा। तो अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरे महबूब के तरीके पर चलोगे तुम्हारे काम तो करूंगा, मैं तुम्हारे कामों के करने में तुमसे मोहब्बत भी साथ करूंगा। है एक तो है किसी का काम कर देना और एक है महबूब का काम करना। है जी, महबूब का काम इंसान कितनी बना सवार के करता है। उनका वादा है कि तुम्हारे सारे काम करूंगा, लेकिन मैं जो है वो जब तुम मेरे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलोगे तो तुम्हारे काम मैं तुम्हारी मोहब्बत में करूंगा, तुम्हें अपना महबूब बनाकर रखूंगा। और सबसे पहला काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नमाज दी हम सबको, और ये नमाज उस वक्त तक जो है वो ये अल्लाह के खजानों से लेने का जरिया है, ये तमाम शोबों में कामयाबी का जरिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बताया, ए नबी जी अपनी उम्मत को बता दीजिए, जब तुम में से कोई आदमी वजू करके मस्जिद को जाता है तो मैं अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खबर देता हूं वो वजू करके मस्जिद नहीं जा रहा होता बल्कि एहराम बांध के हज को जा रहा होता है। इतनी कदर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खबर दी कि इनको बता दीजिए जब ये वजू करके घर से निकलते हैं तो मैं इनके एक एक कदम पर इनके एक गुनाह माफ करता हूं, एक जो है वो नेकी लिखता हूं, एक दर्जा बुलंद करता हूं। फिर मस्जिद के दरवाजे पर आकर जो है वो ये सदा लगाते हैं, सोनिया तेरे बूए पे आए हैं और अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, अब तेरे दरवाजे पे आ गए हैं, हमारी जिंदगी रहमतों के दरवाजे भी खोल दे। अंदर दाखिल हो जाता है, जाकर सफ में 2 रकत तहियतुल वुजू के पढ़ता है। फरमाया उसके बाद जब बैठता है, जब तक नमाज के इंतजार में बैठा रहता है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी जो है वो नमाज ही का सवाब लिखते रहते हैं। नमाज के लिए खड़ा होता है, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जब ये नमाज के लिए खड़ा होता है, अल्लाह पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, अल्लाह मुतवज्जे हो जाते हैं। जब ये सुब्हानकल्लाह से शुरू करता है, आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा पढ़ता है, अल्लाह फरिश्तों से कलाम शुरू कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। फरिश्तों मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है, फरिश्तों को बता रहे होते।
یہ ساری تو ہم نے سنا ہوا ہے ایک سنت عمل سیکھنے کے لیے. جو نماز سنت طریقے سے اللہ کے یقین اور دھیان سے پڑھی جائے گی وہ نماز ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتا ہے، ایک سجدے سے اٹھ کر دوسرے سجدے کے جو ہے وہ جاتے سے پہلے دعا پڑھتا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی، 7 صیغے ہیں. دوسری روایت میں 2 صیغے اللہم اغفر لی ورحمنی، بس اتنے بھی ہیں. دونوں کی فضیلت کیا ہے؟ 7 پڑھے یا 2 پڑھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جب نمازی نماز میں 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے میرے فرشتوں، میرے بندے کو یہ پتہ ہے اس کا کوئی اللہ بھی ہے اور وہ گناہ معاف کرے گا، تم گواہ رہنا اس کے دوسرے سجدے سے جانے سے پہلے میں نے سارے گناہ معاف کر دیے. حضور کی سنت میں اتنی طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور کے والے اعمال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال کے اندر پھر اللہ کا ذکر ہے. ذکر کسے کہتے ہیں؟ انسان اٹھتے بیٹھتے جو حضور والے اعمال ہے اس کو کرے، جو گھر سے نکلتے ہوئے پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بایاں قدم باہر نکالتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں کہ تیری حفاظت کی گئی. اس دعا کے صرف ایک دعا کے اوپر تیری حفاظت کی گئی اور تجھے شیطان سے بچا لیا گیا، تیری کفایت کی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تیرے ساتھ ہو گئے. یہ 4 جو ہے وہ وعدے کیے جاتے ہیں. جو آدمی صبح و شام کے اعمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول شروع فرما دیتے ہیں. میرے بھائیوں، پھر جو بندہ اللہ کے لیے اللہ کے دھیان کے ساتھ حضور کے طریقوں پر چلتا ہوا پھر یہ نماز کی پابندی کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، پھر حضور کی جو ہے وہ سنت میں کیا ہے؟ اپنا حق چھوڑ دینا. حضور کی سنت میں کیا ہے؟ اپنا حق چھوڑ دینا. حضور کی سنت سمجھ کے کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پوری اللہ کی مدد کے وعدے. اپنا حق چھوڑ دے. اپنا حق کیا چھوڑنا؟ جب سامنے مسلمان آئے اور پھر اس کے بعد یہ حق پر ہوتے ہوئے بھی یہ جو ہے وہ خاموش ہو جائے، حق چھوڑ دے. میں اللہ تبارک و تعالی حضور کا ارشاد مبارک ہے اللہ عرش پر بیٹھ کر اعلان فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے عین درمیان میں ایک محل بنا دو. اپنے مسلمان بھائی کے کام میں جو لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم اعتکاف میں تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا کہ جو ہے وہ آپ میرے ساتھ چلیے، فلاں آدمی میرے پیسے نہیں دیتا، آپ کہیں گے تو وہ دے دے گا. وہ اعتکاف سے اٹھ کے چل پڑے. آپ تو اعتکاف میں تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے ان قبر والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو اپنے مسلمان بھائی کے کام کے لیے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، ایک روایت میں کہ اس کو 100 سال کے اعتکاف کا ثواب نصیب فرماتے، ایک روایت میں کہ اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں ڈال دیتے ہیں اور ایک خندق زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کے جتنی ہے. اپنے مسلمان بھائی کے غم میں جو ہے وہ زندگی گزارے، مسلمان بھائی کی خدمت میں لگے، مسلمان بھائی کے کاموں میں لگے. جو مسلمان بھائی کی خدمت میں لگتا ہے، اور مسلمان کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جو ہے وہ اسے مخلوق کے چنگل سے نکال کے خالق کے حوالے کر دے. ہاں، مخلوق کے فک رقبہ، اس کی گردن چھڑائے، وہ جو مخلوق میں پھنسا ہوا کہ مخلوق سے ہوتا ہے تو وہ مخلوق جو ہے وہ اس کا یقین ہٹا کر اللہ سے ہونے کے یقین پر لگا دے. جو آدمی دنیا کو چھوڑ کر، گناہوں کو چھوڑ کر جب اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ آسمان پر چراغاں فرماتے ہیں، جو خود آتا ہے، جو لے کے آتا ہے تو اس کو کتنا اللہ عطا کرتے ہوں گے. اس لیے مسلمان بھائی کے لیے خدمت میں لگ جانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور پھر اپنے سارے کاموں کو ایک اللہ کے لیے کرے، ایک اللہ کے لیے کرے، اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخلاص والوں کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کا رخ پھر جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا اخلاص والے شیطان کے چنگل میں نہیں آتے، شیطان کے اوپر ہم وار نہیں کر سکتا. اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں ایک درد تحفے میں دیا ہے. یہ تحفے میں درد ملا ہے. وہ کیا ہے؟ امت جو ہے وہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے، امت مال سے نکل کے اعمال پہ لگ جائے،
उम्मत मखलूक के पीछे फिरने के बजाय अल्लाह को राजी करने पे लग जाए। ये काम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक में इतना गम, एक रात जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते हुए ये आयत आई, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह, तू अगर अपने बंदों को अजाब दे तो तू कादिर है, अगर तूने माफ कर दे तो तू गफूर रहीम है। ये आयत आई। ये किसने पढ़ी थी? ईसा अलैहिस्सलाम कल क़यामत वाले दिन अल्लाह को कहेंगे। फरमाया ये जब कुरान में आयत आई तो ईसा तो कहेंगे अल्लाह तू अजाब दे, मैं नहीं पूछता, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे खड़े होकर रोने लग गए। इतना रोए कि जिब्रील इस्लाम तशरीफ आए और आकर पूछा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह पूछ रहे हैं आप क्यों इतना रोते हैं? फरमाया मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है, उम्मत का गम रुला रहा है। लोगों की फिक्र में रहना और लोगों के गम में जो है वो जिंदगी गुजारना। कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 100% दीन पे चलने वाली बन जाए, कैसे वो जहन्नम से हट के जन्नत में जाने वाली बन जाए, ये एक दर्द है जो इसे तोहफे में दिया गया। कैसे दिया गया? कुल ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, क्या फरमाऊं कि अदउ इलल्लाह, ये जो है वो हाज़िही सबीली, ये मेरा रास्ता है। अदउ इलल्लाह, लोगों को मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं, अला बसीरतिन, हिकमत और बसीरत के साथ, अना मेरा भी है, व मन इत्तबाअनी, और जो जो मेरा कलमा पढ़ता है उसको। इस काम में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के हम सब उम्मत को शरीक किया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद इस काम को हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने संभाला। फरमाया रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब मुनकिरीन ज़कात ने ज़कात देना छोड़ दी तो साथ ही मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबुव्वत का दावा कर दिया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 2 लश्कर तैयार फरमाए। उस 2 लश्करों में सारे मर्दों की तश्कीलें कर दी। दीन का इतना गम, अपने घर जो है वो औरतें घर में हैं, बच्चे घर में, और जितने बड़े हैं उन 2 जमातों में निकाल दिए। किसी ने कहा बकर क्या कर रहे हो, मदीना खाली कर दिया। और फरमाया सुनो, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहने लगे, ए उमर तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ कि आज अगर जो है वो अगर कोई सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए और मुझे ये कहे अबू बकर वो काम न करो जो हुजूर अपनी जिंदगी में किया करते थे, मैं सारी दुनिया में जो है मेरे मुखालिफ हो, बल्कि 7 आसमान और 7 जमीन मेरे मुखालिफ हो जाएं, मैं अबू बकर अकेला उनसे लड़ूंगा, लेकिन इस काम को नहीं छोड़ूंगा जो हुजूर मुझे देकर गए। इस काम को हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने इस तरह किया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के जो है वो जमात बनाई, लश्कर तैयार किया, ईरान भेजा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना रात इशा की नमाज के बाद मदीने के बाहर बॉर्डर पर खड़े हो जाते थे। हर आने जाने वाले से पूछते कोई ईरान की खबर है। इतनी फिक्र कि हुजूर ने फरमाया था कि ईरान की ताकत टूटेगी और ये लोग इस्लाम में दाखिल होंगे, इतनी फिक्र थी उनके अंदर। फरमाया एक रोज जो है वो एक सवार तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ आया, उसने जो है वो जो उनकी लगाम पकड़ ली। हजरत उमर फारूक रजी, किधर से आए हो? कहे जी ईरान से आए हैं। क्या खबर है कि ईरान फतह हो गया है? कहां जा रहे हो अमीरुल मोमिन? उसे नहीं पता, ये मदीने के बाहर अंधेरे में खड़ा हुआ ये जो सीना उबल रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के गम में, उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन खड़े होंगे। वो दौड़ा मस्जिद नबवी की तरफ, पीछे पीछे उमर फारूक दौड़े। सोचे तो सही क्या गम था उन सहाबा का। उन्होंने आकर बताया अमीरुल मोमिनीन कहा है कि वो तेरे घोड़े के पीछे जो भाग रहे हैं यही तो अमीरुल मोमिनीन, ये तो मदीने के बाहर खड़े हुए थे। किसी को गम है इतना कि हमारे भाई जो है नमाज को जो नहीं आते? पूरी दुनिया के लोग जो है इस वक्त फसाद में पड़े हुए हैं, मारो मार के चक्कर में लग गए हुए हैं, उनको दीन पर कौन लाएगा? अल्लाह की मोहब्बत उन्हें कौन सिखाएगा? उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में एक आदमी मुर्तद हो गया। उन्होंने जमात भेजी, जाओ जाकर उसे दावत दो। उसे दावत दी तो उस आदमी ने कहा जी मैं मुसलमान होने को तैयार हूं, 2 शर्तें हैं। एक तो उमर फारूक से कहो मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे, दूसरा मुझे खिलाफत में आधे में शरीक करे। उनको अपने पूछते हैं, वो वापस आए तो फरमाया तुमने बेटी का रिश्ता मैं देने को तैयार हूं, तो आधी खिलाफत मांगता है, मैं पूरी खिलाफत देने को तैयार हूं, तू कलमा तो पढ़ ले मोहम्मद मुस्तफा का। कहते ये सहाबा दौड़े और जाकर जो है खुशी खुशी जाकर उसे बताने के लिए, कहते उस गली में दाखिल हुए तो जनाजा निकला। उमर फारूक रजी अल्लाह रोने लग गए कि तूने खिलाफत क्यों नहीं दे दी उसको, कि ये सारी खिलाफत मिलकर एक कलमा जो मोमिन पढ़ता है ये उससे ज्यादा कीमती है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्होंने फिर ये बलोचिस्तान की तरफ जो है वो रवाना किए अपने काफिले।
اسی طرح میرے بھائیوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یقین کی محنت، لا الہ الا اللہ کی محنتوں کو پورا وقت دیا، پھر ہر دور میں جو ہے وہ تنزلی آتی رہی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات مدینے سے نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ میں آ گئے، کام مدینہ خالی ہو گیا، اس کام سے چھوٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود تھی، لوگ سلام کے لیے آتے تھے، لیکن حضور کی دعوت والا کام ختم۔ اب کہاں ہوتا ہے؟ کوفہ میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ بصرہ میں گیا، بصرہ کے بعد یہ روس کی ریاستوں میں تو جو ہے وہ سمرقند بخارا میں گیا، سمرقند بخارا کے بعد ایسا دنیا نے وقت دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر جو کلمہ پڑھتا اس کی گردن اتار دیتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ قرآن ایسے پڑھتے تھے، ٹیبل لگا ہوتا تھا کھانے کا، نیچے لوگ قرآن رکھتے، اوپر شراب کے جام رکھتے تھے، تاکہ کوئی باہر سے آنے والا یہ نہ سمجھے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ پھر آخر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر احسان کیا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کو پتا ہے کہ یہ بالخصوص جماعت بھی اور ہم سارے سمجھیں، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ 100 مدرسے بنائے تھے، 100 مکتب قائم کیے تھے، ہر گلی میں مکتب، ہر گلی میں مکتب۔ اتنا غم تھا انہیں کہ پوری جو ہے وہ امت دین پر آ جائے، ان جوانوں کو جو ہے، ان بچوں کو قرآن پڑھائیں، ان کو دین پڑھائیں۔ 100 مکتب قائم کیے، لیکن ساتھ شکوہ کیا کرتے تھے کہ میں نے اپنے علاقے کے اندر 100 مکتب قائم کیے ہیں، لیکن گلی میں مجھے ایک آدمی بھی صحیح یقین والا نظر نہیں آتا۔ قاریوں کو بٹھا کر، علماء کو بٹھا کر بڑے غم سے کہا کرتے تھے۔ یہ حضرت شیخ ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی سوانح حیات لکھی، اس میں لکھی ہے بات، فرماتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب بڑے غم زدہ تھے کہ 100 مکتب قائم کر دیے، لیکن کہیں گلی میں تبدیلی نظر نہیں آتی، کسی دفتر میں مجھے کوئی داڑھی والا نظر نہیں آتا، کسی دفتر میں مجھے کوئی رشوت چھوڑنے والا نظر نہیں آتا، گناہ چھوڑنے والا نظر نہیں آتا، مکتب بھرے ہوئے ہیں، مدرسے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں کس چیز کی کمی تھی؟ وہ لا الہ الا اللہ کی محنت جو نبیوں نے کی، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، حضرت ابوبکر صدیق نے کسی اس بات پر کوئی بھروسہ، کسی پر جو ہے اعتماد نہیں کیا، حضرت عمر فاروق کا غم جو تھا وہ لا الہ الا اللہ والا۔ اب کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ کی محنت ختم ہو جائے گی، مدرسے بھانج ہو جائیں گے، مسجدیں بھانج ہو جائیں گی۔ آخری دور میں کیا حضور نے فرمایا؟ مسجدیں بھری ہوں گی، اخلاص سے خالی ہوں گی، کیفیات سے خالی ہوں گی۔ میرے بھائیوں یہ ایمان جڑا ہی اس محنت کے ساتھ۔ انہیں علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ علماء کو بٹھا کے روتے تھے کہ 100 مدرسے ہیں میرے، اس میں پڑھنے والے طلباء 100 سے زیادہ ہیں، لیکن کہیں گلی محلے میں کوئی بھی بدلاؤ نظر نہیں آتا۔ آخر حج پر تشریف لے گئے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ ساتھ ہیں۔ حج مکمل ہوا، حج کے بعد روضہ اقدس پر گئے، وہاں جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی ملاقات۔ ہمارے اکابر اس بات کے جو ہے وہ قائل ہیں کہ جو ہے وہ قبر میں سے فیض جاری ہوتا ہے۔ فرمایا وہاں پر ساری بات بتائی، رونا شروع کیا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارا کام سمجھایا، پھر سے کام کیسے اٹھے گا؟ یقین کی محنت کرنی پڑے گی، پھر سے کام کیسے اٹھے گا؟ اور وہ یقین کی محنت کے لیے جو ہے وہ ساری ترتیب سمجھائی۔ جب واپسی کا وقت آیا، خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کہ چلیے، مولانا الیاس صاحب سے کہا، وہ رو رہے، کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کام تو سمجھا دیا ہے، لیکن میں کروں گا کیسے؟ تو فرمایا، ان سے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ فرمایا ہم تم سے کام لیں گے۔ فرمایا او اللہ خود لیں گے، اللہ جانے، ان کے رسول جانے، یہ کام ان کا وہ خود لیں گے۔ اس لیے آج بھی دعوت کا کام جو ہے وہ قابل لوگ نہیں کر رہے، مقبول لوگ کر رہے، اس لیے کہ وہ کرواتے ہیں۔ قابلیت والے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ڈاکٹریٹ کرنے والے، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کام ایک فقیر سے لیتے ہیں، پورا پورا علاقہ جو ہے وہ بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ صاحب رحمت اللہ نے اس محنت کو شروع کیا۔ فرمایا بڑے بڑے علماء مخالف، حضرت تھانوی مخالف، مفتی کفایت اللہ صاحب جو ہے وہ کون، مفتی ہند، وہ مخالف ہو گئے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ کبھی بھی تائید نہیں کر رہے۔ انہیں اللہ صاحب رحمت اللہ نے جماعت بنائی میواتیوں کی، انہوں نے بھیجی مفتی کفایت اللہ صاحب کی مسجد میں، اور کون ہو تم؟ کہ جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی جماعت ہے، یہاں بات کرنے آئے ہیں۔ کہ ٹھیک ہے کرو۔ مفتی صاحب بیٹھ گئے۔ مفتی صاحب بیٹھے تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر یہ بات کی کہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ یقین بدلنے کے لیے جال لگایا کہ لوگ تیار ہو جائیں، اس میں جو ہے مجھ جیسا کوا پھنس گیا، اور خوبصورت جو ہے وہ زبان بولنے والے علماء نہ آ سکے۔
اور میں جو آیا تو ساری زندگی گزر گئی، مجھے کلمہ ہی نہ پڑھنا آیا، مجھے کلمہ ہی نہ آیا۔ اتنے غم سے کہا۔ مفتی صاحب نے اٹھ کے ماتھا چوما اور کہا مجھے آج سمجھ آیا مولوی الیاس صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دعوت کا کام جو ہے وہ ایک درد ہے، یہ رونا ہے امت کے لیے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا ہے۔ جو روئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کام دیں گے۔ مولانا سید احمد خان رحمۃ اللہ نے فرمایا جو اس کام کو محتاج بن کر کرے گا، ٹھیکیدار بن کر نہیں، محتاج بن کر کرے گا، اللہ 3 انعام دیں گے۔ اللہ اپنے علم سے علم دیں گے، اللہ اپنے حلم سے حلم دیں گے، اور اللہ پاک وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جو آدمی اپنی آدھی زندگی دے گا، یہ بات مولانا فہیم صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے حاجی صاحب کے کمرے سے پڑھی۔ حاجی صاحب بہت بیمار ہو گئے تھے جب، تو پھر جو ہے 4 مہینے والوں کا جوڑ تھا، ہم گئے تو وہاں پر وہ حاجی صاحب جو ہے کہ کمرے سے بالکل وہ بیہوش تھے، تو ان کے پاس بیٹھ کے وہاں سپیکر لگا دیا، تو باہر مجمع بیٹھا ہوا تھا، تو ان کے کمرے سے جو ہے ان کی ڈائری پڑھتے تھے۔ وہ ڈائری جو کہ حاجی صاحب نے مولانا یوسف صاحب کی صحبت میں رہ کے لکھی تھی، اس میں فرمایا جو آدمی اپنا آدھی زندگی دے گا، یعنی 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے دے گا روزانہ اس کام کو کرنے کے لیے، جو روزانہ 12 گھنٹے دے گا، فرمایا نہیں جو اس کام کو 1/3 زندگی دے گا۔ پہلے کیا کہا؟ آدھی زندگی، پھر کہا 1/3، یعنی 24 گھنٹے کے 3 حصے کیے جائے، 8 8 8، جو 8 گھنٹے اس کام کو دے گا، اس کام میں وہ نورانی قاعدہ نہیں پڑھے گا، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھے گا، اس میں وہ بخاری شریف نہیں پڑھے گا، اس میں بیٹھ کر صرف اللہ سے ہونے کے یقین کو بولے گا اور امت کے پیچھے گشتے کرے گا، یہ کام 8 گھنٹے کرے گا۔ فرمایا میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو 1/3 زندگی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے کفر کی کمر توڑ کے رکھ دیں گے، کفر کی کمر توڑ کے رکھ دیں گے۔ میرے بھائیوں، روزانہ وقت طے کر کے اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے، روزانہ وقت طے کریں، اور وقت طے کر کے کیا کرنا ہے؟ اس مسجد کو وقت دینا ہے، مسجد کے 5 اعمال کو وقت دینا ہے۔ 5 اعمال کون کون سے ہیں میرے بھائیوں؟ 2 تعلیمیں ہیں، ایک اپنی تعلیم، ایک گھر کی تعلیم، اور پھر ایک اپنا گشت ہفتہ واری، اور ایک جو ہے وہ بیرونی گشت، عشاء کی نماز میں چھٹی ہوگی، ایک اپنا گشت، ایک بیرونی گشت۔ تیسرا کام کیا ہے؟ روزانہ وقت طے کر کے کام کرنا، روزانہ وقت طے کر کے کام کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت، وہ بنے گا جو آدمی روزانہ وقت طے کرے گا، جو آدمی روزانہ وقت طے کر کے جو ہے اس کام کو کرے گا۔ حضرت مسعودی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں روزانہ وقت طے کر کے صرف اس کام کو کرے، لوگوں سے جا کے ملے اور اللہ کی محبت کی بات کرے، اللہ کی محبت کی بات کرے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ مہینے کا سروزہ۔ 2 تعلیمیں، 2 گشتیں، روزانہ جو ہے وہ کام کو وقت دینا اور مشورہ کرنا، اور مہینے کا سروزہ، اللہ کے راستے میں نکلنا، 72 گھنٹے جا کر جو ہے وہ اللہ کے دین کی بات کرنا۔ میرے بھائیوں، جو اس طرح سے محنت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دل بدلنا شروع کر دیں۔ جنید جمشید جب شہید ہو گئے تو حامد میر کے پروگرام میں ثقلین مشتاق آئے، ان سے پوچھا جی بتائیے کہ جنید جمشید کیسے ہیں، کیا تھے وہ؟ ان کا ایک مرتبہ ہم خصوصی تقاضے پر انگلینڈ گئے، خصوصی تقاضے پر انگلینڈ گئے۔ میرے بھائیوں، یہ یاد رکھ لینا یہ دھڑے بازی کا کام نہیں ہے، میں فلاں دھڑے سے ہوں، میں فلاں دھڑے سے، میں فلاں دھڑے سے۔ یہ کام تو اپنے اندر غم لگ جانے کا ہے۔ فرماتے ہیں جنید جمشید ہمارے ساتھ گئے، اور ان کو منع کرو، جنید جمشید ہمارے ساتھ گئے، کہتے ہم عمومی گشت پہ نکلے، عمومی گشت پہ نکلے، تو کہتے ہم گشت پہ جا رہے تھے، ثقلین مشتاق بھی تھا، جنید جمشید بھی تھے، کہتے ہیں وہاں سے ایک عیسائی لڑکا موٹر سائیکل کی ویلنگ کر رہا تھا، اس کی بہموں میں بھی بالیاں، اس کے ہونٹوں میں بالیاں، کانوں میں بالیاں، اور اس کا عجیب رنگ۔ کہتے جنید جمشید تھوڑا سا ہم سے الگ ہو کر نا اس کو کلیپنگ کرنے لگے، وہ ویلنگ کرے کلیپ کرے، تو وہ ان کی کلیپنگ کو دیکھ کے پھر ویلنگ کرے، پھر ویلنگ کرے۔ جب 3 4 5 دفعہ کر لی نا تو جنید جمشید نے آگے ہو کر اسے کہا یہ تم کیسے کر لیتے ہو؟ دیکھیں امت کا درد جب دل میں آئے گا نا تو امت کی خامیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج آپ نے دیکھا کہ دھڑے لڑ رہے ہیں، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط۔ اگر امت کا درد ہوتا تو یوں ہوتا؟ جنید جمشید کے دل میں امت کا درد اتر گیا تھا۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی ویلنگ کی جو ہے وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی ویلنگ کی تعریف کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں ایسے میں تو نہیں کر سکتا، تم کیسے کر لیتے ہو؟
तो तुम मेरे साथ खाना खाओगे? कहते हैं अपने पैसों से जाकर उसको खाना खिलाया, उसको खाना खिलाया और उसको फिर जो है वो प्यार मोहब्बत से मुलाकात करके छोड़ दिया। कहते हैं वो स्कूटर लेके हमारे पीछे पीछे, कहते जहां जहां हमारी जमात वो साथ साथ जमात वापस आ गई। कहते अगले साल फिर उसी इलाके की जो है वो तकाजे पर गए। 1 साल की मेहनत से, दावत वाले काम की 1 साल की मेहनत से, 1 साल पहले इस्लामिक सेंटर बना हुआ था और जब 1 साल के बाद गए तो वहां मस्जिद बनी हुई थी। सगलान मुश्ताक कहते जुनैद जमशेद नहीं गए, कहते हम गए। तो कहते हैं कि हमारी उस मस्जिद में हमारे साथ 6 दिन उस मस्जिद में रहना था। तो कहते हैं एक खूबसूरत जवान, सफेद अमामा, ब्राउन दाढ़ी, तो हमारे साथ साथ। मैंने पूछा आपका वक्त लगे? हाँ। कहते मेरे 4 महीने लगे। कब लगे? कहते इस इलाके में तो हम 1 साल पहले आए थे, आपको तो नहीं देखा था। तो कहते हैं उसने, उसका सामने वाला एक दांत सोने का लगा हुआ था, उसने दांत दिखाया कि पहचाना कर नहीं। फिर उसने खुद तारुफ कराया कि याद है पिछले साल जुनैद जमशेद ने एक लड़के को खाना खिलाया था और उसको बड़ी मोहब्बत से अपने साथ चलाया था, दावत कोई नहीं दी थी, सिर्फ मोहब्बत की थी। तो कहते हैं मैं वही लड़का हूं। कहते हैं कि जब तुम्हारी जमात चली गई ना तो मेरे दिल पे इतना बोझ आया जैसे मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, और मैं बीमार हो गया। मेरे वालिदैन ने जो है वो एक दिमाग के डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा इसको कोई झटका लगा। क्या मसला है तुझे, क्या गम है? लड़की चाहिए, शराब चाहिए, कोई चीज चाहिए, पैसा? का नहीं, मुझे वो लोग चाहिए कि जो इतनी मोहब्बत लगाते, वो मेरी बुराई को बुराई नहीं कहते, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो कहते हैं कि डॉक्टर ने अपनी स्टेटमेंट लिखी, उसने डॉक्टर ने स्टेटमेंट लिखी कि इसको, इसका इलाज यही है कि इसको उनके पास छोड़ के आए। कहते मेरे वालिदैन मुझे वहां इस्लामिक सेंटर में लेके आए, वहां से मैंने पूछा मैं कैसे ठीक हूंगा? उन्होंने कहा कलमा पढ़ो। कलमा पढ़। कहते दर्द हल्का तो हुआ है लेकिन खत्म नहीं हो रहा। कहा ये तो जाके रेवेंड में खत्म होता है। कहते वहां से मैं 4 महीने लगाने आया रेवेंड, 4 महीने लगा के वापस आया। यहां आकर हम अपनी जमीन पर मस्जिद बनाई और ये काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों ये काम कैसे होगा? ये ऐसे होगा, उम्मत के दरमियान फिरने से होगा, एक एक बंदे के पीछे फिरने से होगा। हम जो है वो ज़क्रिया मस्जिद में शब जुम्मा होता था, उस वक्त गए हम, तो वहां पर जो है वो यमन के एक ताजिर आए हुए थे, लबनान के ताजिर आए हुए थे। तो वो बयान कर रहे थे अरबी में, वो कह रहे थे अना अजीउ फी पाकिस्तान अरब जो है इसना अशर मर्रतन, मैं 12वीं दफा आया हूं पाकिस्तान। कहते मैं पहली दफा पता कब आया था? कैसे कब गया आए थे? कहते हैं कि वहां पर एक मर्तबा हमारी मस्जिद में जमात आई पाकिस्तान से, उसमें बलूचिस्तान का एक डाकू था, बलूचिस्तान का एक डाकू था। तो कहते उसका बयान हुआ मिंबर पर, और वो जमात का आखिरी दिन था, उसको बिठाया, उसने पहले अपना तारुफ कराया कि मैं डाकू हूं। तर्जुमान ने बताया मैं डाकू था, जब हमारे इलाके में जमात आती थी वो आकर मेरे पीछे गश्त करती थी, वो आकर जो है वो आकर बात कहते किस चीज से मिला नहीं, और ऐसी फारिग लोग हैं। कहते एक जमात आई, उसने आके जो है ना वो मिला, कहते मेरे आगे जो कारिंदे थे उनको कहा जाओ अपने सरदार को कह दो कि अब हम नहीं आएंगे, अब तुम आओगे। अब हम नहीं आएंगे, अब कौन आओगे? तुम आओगे। तो कहते ये बात मुझे टीस लगी, बलूचिस्तान वाले जरा गैरती लोग होते हैं। तो कहते मैंने असला उठाया, अपने बंदे लिए, सीधा मस्जिद में, मैं देखूं तो सी कौन तड़ी लगा के गया। तरीका है ना जमात वालों का भी, है जी, धक्का तो लगाना होता है। तो कहते कि उन्होंने क्या किया कि वहां पहुंच गए। कहते जो पता चला उनको तो उन्होंने फौरन जनाब अपने लोटे लिए, हमें वुजू करवाया अपने हाथों से, खाना खिलाया, हमारे इतनी मोहब्बत की। उनका हम इसलिए क्या किया है आप आए, हम भी आते हैं, आप भी हमारे पास आए। कहते कि उन्होंने नमाज पढ़ाई, ऐसी बात की। कहते मैं निकला उनके साथ सरोजे के लिए, जमात में सरोजा लगाया, और फिर कहते वहां से पक्का इरादा करके 4 महीने लगाए। और वो 4 महीने लगाकर कहते हैं कि बैरून की तश्कील में उनकी तश्कील हुई लबनान के अंदर। लबनान में सुना है कि जो है वो 10,000 साहबा की कब्रें, अरब है ना। तो कहते हैं कि उसने कहा कि मैं डाकू को पकड़कर, इन तबलीग वालों ने जो सारी जिंदगी लोगों की, बच्चियों की इज्जतें लूटी, माल लूटा, लोगों को जो है वो कत्ल किया, लेकिन ये लोग अगर ना आते मेरे पास, आज हम ये जाने को थोड़ा समझते हैं ना कि जी मौलाना साहब का बयान हो गया जी, वाह 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 वाह। ये जो जाना है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए अबू जहल के दरवाजे पर, अबू लहब के दरवाजे पर गए, ये जा जाकर काफिरों के घरों में दस्तक दी, उनकी मिन्नतें ठोडियां की। ये काम हुआ है तो पाकिस्तान में आज बात पहुंची मेरे भाई।
آج اگر اس کام کو چھوڑ دیں گے، جیسے اللہ نے مدینے سے کام کو چھین لیا، کوفہ سے چھین لیا، بصرہ سے چھین لیا، سمرقند بخارا سے جہاں پر کئی کئی ہزار طلباء امام بخاری سے حدیث پڑھتے تھے چھین لیا، پاکستان سے بھی یہ کام اللہ چھین لیں گے۔ اس کی قدر کرنی۔ اس ڈاکو نے کہا کہ یہ لوگ میرے پیچھے آئے، مجھ ڈاکو کو کون بتاتا کہ اللہ اپنے بندے کا ہر نماز میں انتظار کرتے ہیں؟ مجھے کون بتاتا؟ کہتے میں جب گیا تو انہوں نے اللہ کا میزبان بن کے میرے اپنے ہاتھوں سے میرا وضو کرایا، مجھے نماز میں کھڑا کیا، مجھے کھانا کھلایا، میں اللہ کے راستے میں نکلا، توبہ کی، اور آج اللہ کے راستے میں آیا ہوں۔ کہتے یہ بات کر کے اس نے پتہ کیا کہا؟ سارے مل کر میرے لیے سورہ یاسین پڑھو۔ کہتے ہم سارے عرب بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھی۔ کہتے ادھر سورہ یاسین ختم ہوئی، ادھر اس کی روح نکل گئی ڈاکو کی۔ اور کہتے ہیں اس کی قبر بنی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، نہیں تمیم داری تو ادھر ہے، ایک صحابی انہوں نے نام لیا، تمیم داری تو افغانستان میں دفن ہے، تو کہتے اس صحابی کے ساتھ قبر بنی، اور اس صحابی کے جو ہے کہتے اس ڈاکو کو دفن کر کے اس قبر پر کھڑے ہو کے یمن کے ایک عالم نے بیان کیا، کہتے میں بھی وہاں موجود تھا تو میں نے تبلیغ میں نکلنے کا ارادہ کیا۔ میرے بھائیوں، یہ تبلیغ کا جو کام ہے یہ فرض ہے اس وقت، اس لیے کہ یقین بنانا فرض ہے، یقین بنانا فرض ہے، اور اس وقت یقین کو بدلنے کی ایک ہی محنت ہو رہی ہے اور وہ تبلیغ ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اس کو سیکھنے کے لیے 4 ماہ لگانے، کرنے کے لیے تو زندگیاں ہیں جناب۔ صحابہ نے زندگیاں لگائی ہیں، جوانیاں لگائی ہیں، اپنی جو ہے وہ بیویوں کو چھوڑا تو مڑ کے نہیں دیکھا، جوان بیوی چھوڑ کے گئے مڑ کے نہیں دیکھا۔ ہاں، تو اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں اس کام کو سیکھے، اور جب یہ سیکھ لے پھر روزانہ وقت دے کے اس کام کو کرے۔ اس روزانہ وقت دے کر اس کام کو کرنے پر کتنے وعدے ہیں کہ اللہ بے حساب رزق دیں گے، اللہ اپنے علم سے علم دیں گے، اللہ اپنے علم سے علم دیں گے۔ تو ارادہ کریں جی، کون کون ساتھی 4 ماہ لگانے کے لیے تیار ہے؟